بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ 1881 کی بات ہے۔ ڈاکٹر ولیم ہلسٹٹ کی بہن زچگی کے بعد خون کی کمی سے مرنے والی تھی۔ تب ولیم نے اپنا بازو سے خون اپنی بہن کے بازو میں ڈالنا شروع کیا۔ حیرت انگیز طور پر بہن آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہونے لگی۔ اس وقت تک بلڈ گروپ دریافت نہیں ہوئے تھے۔ یہ پورا تجربہ اتفاقی طور پر کامیاب ہوا تھا۔ وہ بہت خوش قسمت تھے۔ اس سے پہلے 1667 میں جان بیپٹسٹ نے اپنے مریض کو بھیڑ کا خون لگایا، جس سے وہ بہتر ہو گیا۔ البتہ دوسری بار ایسا کرنے سے مریض کی طبیعت بگڑ گئی، بخار ہوا، جسم بھر میں جلن ہوئی اور سیاہ کالے رنگ کا یورین نکلا۔ اس طرح کے کئی واقعات 20ویں صدی تک پیش آئے، جس کے بعد پورے یورپ میں خون کی ترسیل پر پابندی لگائی گئی۔ یہ کارنامہ 1901 میں آسٹرین ڈاکٹر کارل لینڈسٹینر نے سر انجام دیا۔ انہوں نے خون کے ان گنت نمونے لیے اور انہیں مائکروسکوپ پر آپس میں ملانے لگے۔ 4 سال تک تجربات کر کے انہیں 8 قسم کے خون نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر انسان میں ایک قسم کا خون ہوتا ہے جو پیدائش سے موت تک یکساں رہتا ہے۔ ایک ہی قسم کے خون کو آپس میں ملایا جائے تو وہ نارمل رہتے ہیں، لیکن اگر مختلف کو ملایا جائے تو وہ لوتڑے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ان 8 اقسام کو اے بی او اور ان کی نیگیٹو اور پازیٹیو کی تفہیم کی۔ اس کے 10 سال تک یہ بات امریکہ اور یورپ میں پھیل گئی، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر مریض اور ڈونر دونوں کے سیمپل لے کر مائکروسکوپ پر چیک کیا جاتا۔ اگر وہ لوتڑا بنتا تو دوسرا ڈونر چیک کیا جاتا، اور یہ پوری ترتیب دہرائی جاتی۔ خون ہمیشہ ڈائریکٹ ڈونر سے مریض کو لگایا جاتا۔ اسکریننگ اور دیگر ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ اس طریقے میں وقت بھی بہت لگتا، لیکن ہزاروں لوگوں کی جان بچائی گئی۔ اب تک خون کی پیکنگ اور ترسیل کا کوئی نظام نہ تھا، کیونکہ جسم سے نکل کر کھلی ہوا میں خون فوراً جم جاتا۔ اس کے بعد خون کو محفوظ کرنے کے لیے تجربات شروع ہو گئے۔ آخر کار 1914 میں یہ معلوم کیا گیا کہ اگر سوڈیم سائٹریٹ خون میں ملایا جائے تو اسے بعد کے لیے بوتل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ سوڈیم سائٹریٹ کے بعد خون کو بڑی تعداد میں سٹور کیا جانا ممکن ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد 1916 میں امریکی ڈاکٹرز نے ایک اور کیمیکل ہیپرین کی دریافت کی جو خون کو زیادہ وقت کے لیے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ یہ کیمیکل آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ اس نئے طریقے نے پہلی جنگ عظیم کے زخمیوں کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہی طریقہ کار اگلے کچھ سالوں میں بلڈ بینک کی بنیاد بنا۔ اس بات کو صدی گزر چکی ہے اور خون کی ترسیل اب عام سی بات لگتی ہے۔ اس کا شکریہ جس نے بلڈ گروپ پہچانے، اس کا شکریہ جس نے اسے محفوظ کرنا سکھایا، ان سب کا شکریہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا خون اور جان دی۔ کچھ لوگ ملک و قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، مگر کچھ اور لوگ تھے، اس لیے رہتی دنیا تک انسانیت ان کی مقروض ہے۔ ان کے نہ مزار ہے، نہ زیارت ہوتی ہے، نہ مجاور ہیں جو ان کی شان بیان کریں۔ نہ جانے بابا آدم کا بلڈ گروپ کیا تھا، اور نہ جانے کس نقطے پر ان کی اولادیں ایسے تبدیل ہوئی، شاید بعد والا ارتقا ہوا ہو۔